السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی طاقت کو سب سے بڑا سمجھتا ہے تب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آخری لمحات ہوتے ہیں جب وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نا انصافی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتا ہے اور تاریخ میں اس وقت اپنا نام ظالمین میں شامل کر دیتا ہے۔ ایسا شخص نقصان اٹھاتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اور بعض لوگ اسی طاقت کے گھمنڈ میں تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ فرعون بھی تو ایسا ہی تھا نا، حامان تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، یہ تو سب لوگ کون تھے؟ اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں۔ جب بندہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو تباہی ہوتی ہے وہ پھر دنیا دیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ طاقت جو ہے وہ سب اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور اللہ ہی طاقت کا پیدا کرنے والا ہے۔ ساری طاقتیں اسی سے آتی ہیں، وہ طاقتوں کو عطا کرتا ہے تاکہ بندوں کو دیکھے کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا طاقت دے کر، قوت دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا، پھر اللہ نے اپنا عذاب ان پر ڈال دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آتا ہے، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور و تکبر، فخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ وہ ان سے، یعنی اللہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگ گئے تھے، یعنی انکار کرتے رہے۔ تو جب بندہ اپنی قوت پر گھمنڈ کرتا ہے تو پھر اللہ کے احکام کا بھی انکاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ فخر و تکبر، غرور، یہ قوت جو اللہ بندے کو دیتا ہے، اس کے غلط استعمال سے یہ سامنے برائیاں آتی ہیں، اور پھر بندے کی زندگی میں تباہی و بربادی لاتی ہیں، اور آخرت بالکل اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ طاقت، قوت جو اللہ سے ملتی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر چلایا جائے تو ماشاء اللہ اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اور وہ طاقت ایمان کو بڑھاتی ہے،
ایمان میں تازگی لاتی ہے اور قرب الہی پیدا کرتی ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو قوی شدید العقاب، انہو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے قوی، وہ بہت بڑا طاقتور ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، شدید العقاب بہت بڑے عذاب والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اس کے ساتھ قوی کے ساتھ عذاب والا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جس کو طاقت مل جاتی ہے وہ پھر اپنی من مانی کرنے لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ نے عذاب کا ذکر کر کے فرما دیا کہ تو اگر اپنی طاقت کو جو اللہ نے دی ہے غلط استعمال کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 52 میں بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ قوی شدید العقاب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بہت بڑا طاقتور ہے، قوت والا ہے، شدید العقاب سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ تو جو لوگ طاقت کے گھمنڈ میں ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ خوبصورت منظر پیش کر دیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، طاقت ساری اللہ کے پاس ہے، تم صرف آزمائے گئے ہو، اور اس آزمائش میں اگر آپ پورے نہ اترے تو پھر یاد رکھو کہ یہ طاقت جو ہے یہ اس کا استعمال جو آپ نے غلط کیا وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا قوت الا باللہ، لا قوت نہیں طاقت الا باللہ مگر اللہ کے پاس ہے، طاقت ہوتی ساری اللہ کے پاس ہے، تو ہوتی نہیں ہے طاقت کسی کے پاس مگر اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور غور کریں کہ اگر آپ غور کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان القوت للہ جمیعا، جو قوت ہے نا وہ ساری کی ساری، جمیعا کا مطلب ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، طاقت ساری اللہ کے پاس ہے، جتنا تم گھمنڈ کرو نا طاقت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب اللہ کے پاس ہے۔ جس کو بھی طاقت ملی اس نے نقصان اٹھایا غلط استعمال کر کے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو طاقت ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور پھر وہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک ھو القوی العزیز، بے شک تمہارا جو رب ہے ھو القوی العزیز، وہ بہت بڑا طاقتور ہے، عزیز غالب ہے، وہ ہر چیز پر غلبہ ہے اس کا اور قوت ہے ہر چیز پر، اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طاقت بہت عظیم ہے۔ آج ہم اللہ کا نام قوی پڑھیں گے۔ قوی کا مطلب ہے بہت زور آور، بہت طاقت، سب سے بڑھ کر طاقتور۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام موجود ہے، اور
قوی، بہت بڑی طاقت والا۔ اگر کوئی اپنے کسی دشمن کو شکست نہ دے سکے اور اس ارادے سے کہ دشمن نقصان نہ پہنچائے اس نام کو ورد کرتا رہے تو دشمن کے غلبے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کمزور آدمی جو ہے، کمزور بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، یا آدمی کمزور ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ، یا کمزوری ہو جاتی ہے بیماری سے یا کسی اور چیز سے۔ اب اگر طاقت پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دیں، طاقت ہو جائے گی۔ صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، یا قویو یا قویو یا قویو، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پانی پر دم کریں، پانی پی لیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پھر یا مغرب کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں، یا قویو یا قویو یا قویو، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پانی پر دم کریں، پی لیں پانی، انشاءاللہ تعالی طاقت آ جائے گی۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کھانا پینا جو ہے، آپ جو کھاتے پیتے ہیں، آپ غذا پر پڑھ کے پھونک مار دیں، اس غذا میں اور طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ کو اللہ طاقتور کر دے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص ہے، اس کا یعنی وہ بہت بڑی تعلیم والا ہے، تعلیم اس نے بہت زیادہ حاصل کر لی ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن اس کو جو جاب ملا ہے، کام ملا ہے، وہ لوور لیول کا ہے، ہلکا سا ہے، کمزور سمجھو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا جاب ملے، ہائی لیول کا، اعلیٰ قسم کا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام یا قویو یا قویو یا قویو کم از کم 500 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کرتا رہے، درود شریف اول آخر پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ تعالی 40 دن میں کہیں نہ کہیں اس کو اللہ تعالی اچھا جاب عطا فرما دے گا، کوئی اور راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معاشرتی طور پر کمزور ہے، معاشرے میں اس کا مقام نہیں ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے کسی کی وجہ سے، کبھی لوگوں پر الزام لگتے ہیں، کوئی باتیں ہوتی ہیں، تو بندے کی معاشرتی حیثیت وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرتی حیثیت دوبارہ طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اللہ کا نام یا قویو روزانہ آپ 500 دفعہ پڑھا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ معاشرے میں آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ مالی طور پر کمزور ہے اور وہ چاہتا ہے مالی طور پر طاقتور ہو جائے، یعنی امیر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ کم از کم 1000 دفعہ یا قویو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے اور پھر دعا کر لے سجدے میں جا کے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے اس کی مالی کمزوری دور ہو جائے گی اور مالی طور پر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح جسمانی کمزوری والا شخص جو ہے، وہ بھی اس کو 500 دفعہ اگر روزانہ پڑھے گا تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ 500 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات جسمانی کمزوریاں جو ہیں وہ بندے کو بیمار کر دیتی ہیں، اس لیے جسمانی کمزوری جب بہتر ہوگی تو بیماریاں بھی جاتی رہیں گی۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے روزانہ اگر بندہ 500 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا قویو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بندے کو بچا لے گا۔ اسی طرح اگر آپ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس نام اللہ ایک تسبیح یعنی پڑھیں گے، میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، یہ تسبیح اس آیت کی پڑھنی پڑے گی۔
پھر یہ بھی بہتر ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح بس، اللہ لطیفم بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیفم بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیفم بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کو پڑھیں انشاءاللہ ایک تسبیح روزانہ، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ رزق کا معاملہ بہتر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اگر آپ کا کام جو ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرتے ہوئے رک جاتا ہے، یعنی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، یعنی کام پورا نہیں ہو پاتا، تو آپ کیا کریں، کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام یا قویو 100 دفعہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی قوت اس میں شامل ہوگی، اور کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے نام قوی کے ساتھ منسلک ہیں اس کو ہٹا کر آپ کے کام کا راستہ وہ کھلا کر دیں گے، اور آپ کا کام آسانی سے سر انجام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص حافظہ میں کمزور ہے، یعنی قوت یاداشت کم ہے، تو اللہ کا نام یا قویو پڑھتا رہے ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ، ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے، اپنے ایک ہاتھ پر یا دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور پھر سر پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ حافظہ بہتر ہو جائے گا، اور بھول چوک کی بیماری جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہمت والا نہیں ہے، وہ کوئی کام کرتا ہمت نہیں ہوتی، سست پڑ جاتا ہے، ہمت اور قوت بڑھانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد جیسے میں نے عرض کیا 11 دفعہ پڑھیں، ہمت اور قوت بھی بڑھ جائے گی، دشمنوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو آپ اللہ کا نام یا قویو 1000 دفعہ روزانہ پڑھا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا خطرہ ہے کہ دل کا دورہ پڑ جائے گا، دل کی بیماری شروع ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ایک تسبیح ہے، یعنی قویو کے نام کے ساتھ، اس کو آپ 100 دفعہ روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی، دل کے اندر جو کمزوری ہے یا اس میں جو فیٹ اگر اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو وہ کم ہو جائے گی، یعنی آپ کے دل کی ہر طرح سے حفاظت ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا قوی القادر قونی و قلبی، یا قوی القادر قونی و قلبی، یا قوی القادر قونی و قلبی، اس کو آپ 100 دفعہ روزانہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر دل کی کیفیت کو بہتر پائیں گے، اور ہر قسم کی بیماری جو دل کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بندہ اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ عرصے میں طبیعت خراب ہو رہی ہے، ٹانگوں کی معذوری ہو جائے گی، یا کسی جسم کے حصے کا محسوس ہوتا ہے کہ میں معذور ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ 1000 دفعہ روزانہ یا قویو بندہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ وہ معذوری بالکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی قوت بڑھ جائے تو آپ اس کو بڑھانے کے لیے روزانہ 2100 دفعہ پڑھیں
یا کبیو یا کبیو یا کبیو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 2100 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی باطنی قوت پیدا ہوگی اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو طاقتور بنائے اور ہر قسم کی طاقت جو عطا ہو اس کا استعمال شریعت کی حدود میں ہو اور شریعت کی حدود کی پناہ عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔